بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور ہم اپنے چینل پر آپ لوگوں کے سامنے پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر راولپنڈی کا جو پہلا حلقہ ہے NA 151، اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ جو راولپنڈی کا حلقہ ہے NA 151، یہ بہت بڑا حلقہ ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف اس کی جو بارڈر ہے وہ کشمیر کے ساتھ جا کے لگتی ہے، اور یہ جو راولپنڈی کی تحصیل ہے کوٹلی ستیاں، وہ اس کے اندر پوری شامل ہے۔ اس کے علاوہ مری اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو کلر سید ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ بہت بڑا حلقہ ہے، پہاڑی علاقوں پر مشتمل حلقہ ہے، اور ایسا حلقہ ہے کہ جس کے اندر کمپین کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ویسے بڑا خوبصورت ایریا ہے، لیکن بہت ہی بڑا حلقہ ہے، تو یعنی بہت بڑا حلقہ ہے اس کے اندر۔ اب یہ حلقہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب اسی حلقے میں سے 1988 سے لے کر 1996 تک جو ہے تقریباً وہ 2002 میں بھی جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے رہے اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی منتخب ہوئے ہیں۔ پھر 2013 میں بھی یہاں سے وہ ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور اسی پر وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بنے تھے۔ یعنی اس میں اب کیونکہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ پاکستان مسلم نون کو چھوڑ چکے ہیں، تو اب جو اس کے اندر صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مسلم نون جو ہے اس وقت ٹکٹ کون سے امیدوار کو دینے جا رہی ہے اور کس کی پوزیشن یہاں پر مضبوط ہے۔ ناظرین، جب 2018 میں یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے صداقت علی عباسی صاحب نے یہاں سے 1,36,249 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ شاہد خاقان عباسی پاکستان مسلم نون کے انہوں نے 1,24,703 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ تو ناظرین، اب شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ پاکستان مسلم نون چھوڑ چکے ہیں اور صداقت علی عباسی ایک غیر قانونی اغوا کی صورت میں جیسا بھی انٹرویو لے لیا گیا اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ ناظرین، صداقت علی عباسی نے حلقے کے اندر کام کروایا ہے، خاص کر مری کو جو انہوں نے ڈسٹرکٹ بنوایا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس حلقے کے اندر سفر کریں جو کہ بڑا خوبصورت ایریا ہے، وہاں پر آپ کو جگہ جگہ صداقت علی عباسی صاحب کے نام کے بورڈ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، سائن بورڈ جو ہوتے ہیں، جو انہوں نے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہے تو کریڈٹ جو ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر جو نون لیگ ہے اس نے یہاں پر جو اتارا ہے حافظ عثمان عباسی صاحب۔ اب مسلم نون کا ٹکٹ جو ہے حافظ عثمان عباسی صاحب کے پاس ہے۔ یہاں پر ایک اور شخصیت راجہ ظفر الحق جو ہیں، ان کے صاحبزادے بھی یہاں سے انٹرسٹڈ ہیں، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ راجہ ظفر الحق مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں اور جو ہیں وہ سینیٹر بھی رہے ہیں، تو مسلم نون کے اندر ان کی کافی عزت بھی ہے۔ اب ان کے بیٹے بھی یہاں سے جو ہیں وہ ٹکٹ انہوں نے بھی اس ٹکٹ کے لیے جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ اشفاق سرور صاحب کے بیٹے ہیں اسامہ سرور صاحب، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مسلم نون انہیں ٹکٹ دے اس حلقے کے اندر سے، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے بھی مہرین انور راجہ صاحب، جو کہ راجہ انور معروم کی صاحبزادی ہیں، پہلے بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑتی رہی ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اب بھی اس حلقے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے وہ مہرین انور راجہ صاحب کے پاس ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گی۔ یہاں پر جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے بھی اپنا امیدوار جو اتارا ہوا ہے عباسی فیملی سے، اس کا بھی تعلق ہے سفیان عباسی صاحب، وہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہاں پر ہیں موجود۔ کیونکہ ناظرین، اس حلقے کے اندر جو زیادہ ووٹ ہے وہ ستی برادری کا ہے، بہت زیادہ ان کا ووٹ بینک ہے، عباسی خاندان کا ووٹ بینک ہے، تو سفیان عباسی صاحب بھی کچھ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بھی لیں گے اور کچھ جو عباسی برادری ہے ان کا ووٹ بینک بھی لیں گے، لیکن اتنا زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی
وہ جماعت اسلامی کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ تو ان کو پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک رہنما تھے غلام مرتضیٰ سرتی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے رہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن جب سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو تھے صداقت علی عباسی صاحب، جو کہ 2018 میں یہاں سے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے جب سے تحریک انصاف چھوڑی ہے تو غلام مرتضیٰ سرتی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، اب انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان جو ہے تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں سے امیدوار ہیں۔ ایک میجر صاحب بھی ہیں، میجر صاحب بھی کوئی ہیں اس کے اندر، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کا بھی بڑا پرانا تعلق ہے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دے، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو یہاں پر ہوں گے وہ غلام مرتضیٰ سرتی صاحب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا امیدوار فائنل کر دیا ہے تقریباً کہ غلام مرتضیٰ سرتی صاحب ہوں گے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس حلقے کے اندر موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صداقت علی عباسی صاحب نے یہاں پر کام کروایا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے۔ تو لیکن جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر یہاں پر اختلافات ہیں۔ یہاں جو مسلم لیگ نون ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے یہاں اسامہ سرور صاحب وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ انہیں ٹکٹ دے، جبکہ حافظ عثمان عباسی صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ انہیں ٹکٹ دے۔ اب عثمان عباسی صاحب جو راجہ برادری کا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن عثمان عباسی صاحب کیونکہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ادھر سے غلام مرتضیٰ سرتی صاحب ہیں، تو عباسی ووٹ بینک زیادہ ہے، تو جہاں تک ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ حافظ عثمان عباسی صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جیسے 2 امیدوار ہیں تو ان میں جو ٹکٹ ہے وہ غلام مرتضیٰ سرتی صاحب کو ملے گا۔ یعنی اگر آپ یہاں دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیٹے کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، وہ بحیثیت آزاد امیدوار یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد ہیں خاقان عباسی صاحب، وہ بھی اس حلقے کے اندر سے MNA منتخب ہو چکے ہیں، تو یہ ان کا بھی آبائی حلقہ ہے۔ اب ان کے بیٹے جو الیکشن لڑیں گے تو اگر وہ آزاد حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو صاحب ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو متاثر کریں گے۔ اگر وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیٹے ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ہوگا پھر وہ جو عباسی خاندان کا ووٹ ہے وہ تقسیم ہوگا، اور اس کا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے غلام جو مرتضیٰ سرتی صاحب ہیں ان کو ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے لگ رہا ہے کہ ایج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے غلام مرتضیٰ سرتی صاحب کو ہے کہ وہ یہ نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیسا کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حلقہ بہت ہی بڑا ہے اور پیچیدہ بھی ہے، کمپین کرنی اتنی آسان نہیں ہوتی، اگر پارٹی کا ٹکٹ ہو تو پارٹی کا ووٹ آپ کو پڑ جاتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام۔